اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، سورہ تحریم آیت نمبر 8۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کی طرف خالص توبہ کرو۔ ذی وقار حضرات، ویسے تو ہر دور میں اسلام کے تقاضے ایک ہی رہے ہیں، لیکن ہماری بعض غلطیوں کی بنا پر بعض اوقات اسلام کے تقاضے بڑھ بھی جاتے ہیں۔ یہ بات ذہن نشین کر لیں، کوئی مانے یا نہ مانے، یہ زمانہ اللہ تعالیٰ کی معصیت کا زمانہ ہے۔ بڑے پیمانے پر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو رہی ہے۔ میں بات کر رہا ہوں امت مسلمہ کی، اگرچہ ہم پہ غیروں کا تسلط ہے، بہرحال ان کی برائیوں کی بات نہیں ہو رہی، بات ہو رہی ہے امت مسلمہ کی۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ آپ کے اندر، میرے اندر کون سا گناہ کا کام پایا جاتا ہے، اس کو سمجھیں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے ندامت کا اظہار کریں، اللہ تعالیٰ سے معذرت کریں، اللہ تعالیٰ سے سوری کریں، بھائی یا اللہ یہ غلطی ہو گئی ہے، مجھے معافی چاہیے۔ یہ جو غلطی در غلطی ہے، گناہ پر گناہ ہے، اور سلسلہ بڑھتا ہی جا رہا ہے، بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ اگر کمی آئی ہے تو وہ نیکیوں میں آئی ہے۔ دیکھیں، علامہ ابن قیم اپنی کتاب الفوائد میں کہتے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام کی حیات مبارکہ میں ایک ایشو کھڑا ہو گیا، ان سے غلطی سرزد ہو گئی، ان سے اور سیدہ حوا سے۔ جب غلطی سرزد ہو گئی، وہ کوئی واضح طور پر گناہ بھی نہیں تھا۔ ذہن نشین کر لیں، انبیاء کرام سے غلطی سرزد ہو جاتی ہے، خطا بلا ارادہ، بلا ارادہ ایک غلطی تھی، لیکن جب یہ غلطی سرزد ہو گئی، حضرت آدم علیہ السلام کو بڑے امتیازات حاصل ہیں، وہ ابو الانس ہیں، وہ انسانیت کے باپ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے ہاتھ سے بنایا، اپنے ہاتھ سے اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو علم دے کر فرشتوں کے سامنے ان کی برتری کو ثابت کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو فرشتوں سے سجدہ کروایا ان کے سامنے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو، بڑے امتیازات ہیں، اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے، لیکن خطا ہو گئی۔ خطا کے بعد کون سی چیز کام آئی حضرات؟ یہ تو انہوں نے نہیں کہا کہ میں بہت بڑا انسانی، میں انسان اول ہوں، میں اللہ کا مطیع ہوں، فرما بردار ہوں، اللہ تعالیٰ کے اعزازات مجھے عطا کی ہوئی، اللہ تعالیٰ نے اپنے اعزازات، کئی قسم کے شرف سے مجھے مشرف کیا گیا ہے۔ انہیں ایک ہی چیز کام آئی، یا اللہ غلطی ہو گئی، ربنا ظلمنا انفسنا، یا اللہ ہم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے ہیں، اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا، تو نے ہمیں نہ بخشا، ہم پہ رحم نہ کیا، تو ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سو جائیں گے۔ آپ کو یہ دعا یاد ہے، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ ایک غلطی کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے یہ اعتراف کیا، یا اللہ ہو گئی غلطی، بس معافی چاہیے ایک دفعہ، اللہ تعالیٰ نے تب معاف فرمایا۔ کسی اعزاز اور شرف کی بنا پر معاف نہیں کیا گیا، اللہ پاک کر سکتے ہیں، لیکن ہماری ذمہ داری کیا ہے کہ اپنی غلطیوں پر توجہ کریں، نوٹس لیں، بھئی ہم سے کون سا گناہ سرزد ہو رہا ہے، اس کو کس طرح زندگی سے نکالا جا سکتا ہے۔ تو بہت ضرورت ہے اس زمانے میں جہاں ایک آدمی کا موبائل سائلنٹ موڈ پہ نہ لگنے کی وجہ سے، میں ذکر کر رہا تھا پچھلے دن خطبے میں، کہ جب مسجد میں بیل بجتی ہے تو ہم سارے مطلب ہے کہ غصے میں آ جاتے ہیں، جذباتی ہو جاتے ہیں۔ وہی بیلز جب بازاروں میں بج رہی ہوتی ہیں، مسجد سے باہر بج رہی ہوتی ہیں، کیا وہ گناہ نہیں ہوتی؟ وہاں ہم کیوں نہیں شور ڈالتے؟ وہاں ہم کھپ کیوں نہیں ڈالتے کہ بھئی یہ کیا ہوا؟
ٹھیک ہے مسجد میں موبائل آف کریں یا سائلنٹ موڈ پہ، وائبریشن پہ بھی نہ لگائیں، سائلنٹ موڈ پہ لگائیں۔ بات یہ ہے کہ ایک موبائل بج پڑا، اس کی وجہ سے کتنے لوگ گناہ گار ہوئے مسجد میں، باہر بازار میں، کون اس کا جائزہ لے؟ اللہ اکبر۔ تو یہ میں نے ایک مثال دی ہے، گناہ کی اقسام اس زمانے میں ہم پہ غالب آ گئیں اور ہم پر مسلط کی کر دی گئیں اور ہم نہ رہ سکے، ہم مبتلا ہو گئے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کے سامنے تو یہ عذر نہیں نہ چلتا، اللہ تعالیٰ کے سامنے تو توبہ کا عذر چلتا ہے کہ یا اللہ خطا ہو گئی ہے تو ہمیں معاف کر دے، اپنی زندگی کا جائزہ لیں اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں۔ السلام علیکم۔